أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بذکر الحکیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرکین میں جو کافر ہیں، ایسے منکر ہیں ان میں بعض لوگ کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہو۔ اور ایک اور ترجمہ، دل نہیں چاہتا ان کافروں کا، یہ بالکل بھی راضی نہیں ہیں، اس پر مطمئن نہیں ہے یہ کافر اہل کتاب میں اور مشرکوں میں کہ اترے تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے یا کوئی بھی نیک چیز تمہارے رب کی طرف سے، اچھی چیز تم پر نازل ہو۔ اور اللہ تعالی خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی اللہ جسے چاہے چن لے، جسے چاہے اپنا لے، چن لے، اپنا بنا لے، مقرر کر دے کسی چیز پر اپنی رحمت سے جیسے وہ چاہے، اور وہ بڑے فضل والا، عظمت والا ہے۔ یعنی ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالی بہت زیادہ ذو فضل عظیم ہے، ایسی عظیم ذات ہے جو فضل اور برکتیں اور خیر عنایات ہی کرتی ہے، ایسی ذات مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے چاہے جو دے دے۔ یہاں آپ نے ہمارا پروگرام جو ہے آسان ترجمہ اور تفسیر، اور اس سے پہلے سب سے ضروری بات کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا کیسا ہے۔ یعنی اس پروگرام کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کی ہمیں تلاوت لفظی اور تلاوت حکمی، جو لفظ ہے نا تلاوت کرنا قرآن، اس کا مطلب صرف صحیح پڑھنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ جی ہاں، تلاوت کا ہی معنی تلاوت لفظی اور تلاوت حکمی دونوں ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھنا اور پڑھ کر اس پر چلنا، یہ ہے اصل قرآن کریم کی تلاوت۔ اس کی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ تو یہ پروگرام ہے، تو آپ نے تلاوت سن لی، الفاظ کی صحیح ادائیگی سن لی، اس پر بھی آپ کریں گے عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر ہوں گے۔ جبریل علیہ السلام نے جیسے تلاوت کی ان کے قریب تر ہوں گے۔ اللہ کا کلام اور اللہ نے پڑھا، جبریل کو سنایا، جبریل نے اس کو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت کو پہنچایا۔ تو صحیح قرآن جو الفاظ ہے اس ہم گناہ گاروں کی زبانوں سے ادائیگی، اس کو تلفظ اور خوش الحانی سے پڑھنے سے ہم اللہ اور رسول کے قریب ہو جاتے ہیں، کم سے کم زبان سے۔ اب عمل سے ہونا ہے، اس کے لیے آسان ترجمہ اور تشریح وہ ہمیں جاننا ضروری ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ میں اس کو دہراتا رہوں گا بار بار تاکہ ہمیں یاد رہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ آپ کو بات واضح بتا دی ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں نا، خواہ وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی بھی مشرک ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی منکر اہل کتاب، یعنی اچھے اہل کتاب بھی ہیں، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا ہے کئی جگہ پر کہ وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن جو اکثریت بروں کی ہے، جو ناپسند کرتی ہے، اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پہلا وہ مخاطب ہے، دوسرا میں اور آپ مخاطب ہیں۔ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کے پاس، آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں چن لیا، وہی آپ کے پاس کیوں آ گئی، ان کو ناپسند ہے۔ یہ ان کی جو بیماری ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو ہمیں بالکل کھول کے بتا دی۔ ان کا کفار، یہودی، مشرک، ان کو قرآن کا نزول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا اور رسول اللہ کا اللہ کی طرف سے آخری نبی چنا جانا یہ نہیں پسند تھا۔ مشرک چاہتے تھے کہ ان کی قوم سے ہو آخری نیا نبی، ان کو تو نہیں پتا تھا آخری نبی کا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان۔ ان کو تکلیف تھی کہ فلاں سردار، فلاں طائف کا کوئی بڑا، فلاں بڑا، فلاں کوئی چودھری، کوئی بڑا خان صاحب، کوئی بڑا چودھری، کوئی بڑا وڈیرا، وہ کیوں نہیں بنا۔
یہ سوچ میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ الفاظ ہیں اور یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ بھئی اس مزدور آدمی کا کیا کام ہے کہ یہ آ کے تبلیغ کرے اور ہمیں اچھی بات بتائے، یہ تو کسی بڑے کا کام ہونا چاہیے۔ نوٹ کیجئے گا، یہ سوچ بڑی قبیح ہے اور بڑی پرانی ہے اور یہ جاہلانہ ہے۔ اصل جاہلیت یہ ہے کہ جب آپ کسی سادہ آدمی کو کہیں کہ بھئی تم کون ہو ہمیں صحیح بات بتانے والے، فلاں معزز فلاں محترم، وہ نہیں، یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے محترم ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ مشرکین، یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جس کو مرضی چاہیں، چاہنے والا اللہ ہے۔ جو وہ چاہے گا، جس کو وہ چنے گا، وہی اللہ کا چنا ہوا ہوگا، اور اس کا بڑا فضل ہے۔ تم بنی اسرائیل سمجھتے تھے کہ صرف اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نبی ہونا چاہیے، لو میں نے تمہیں بنی اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آخری نبی چن کے دے دیا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ تم کون ہو اللہ تعالیٰ پہ ڈکٹیٹ کرنے والے اپنی ٹرمز کے، وہاں سے ہو یا یہاں سے ہو یا کہاں سے ہو؟ اور تم اصل میں تمہاری بیماری یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں خوشی نہیں ہے، تم پسند ہی نہیں کرتے کہ کوئی خیر کی بات، کوئی اچھی چیز، اللہ کا کلام، یہ جو وحی اتری ہے، یہ وحی اترے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ جو سادہ غریب سیدھے لوگ جو فالو کر رہے ہیں، جو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اصحاب کرام، یہ کیوں پیچھے چل رہے ہیں؟ یہ تم ان سے خیر نہیں چاہتے۔ اس آیت میں تو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے خیر ربانی یعنی وحی کے نزول کی بات کی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ آل عمران چوتھے سپارے کے تیسرے چوتھے صفحے پر ہے، اور کھول کے اللہ نے بتایا ان تمسسکم، یہ اتنی تم سے نفرت کرتے ہیں، اتنے ان کے دل بغض اور عداوت سے بھرے ہوئے ہیں تمہارے خلاف کہ وما تخفی صدورہم اکبر، جو تم ان کی بعض دفعہ زبانوں سے سنتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قد بدت وما تخفی صدورہم اکبر۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ یہ چوتھے سپارے کے غالباً تیسرے چوتھے صفحے پر یہ بیان ہے، تیسرے اور چوتھے صفحے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہ تم سے بہت نفرت کرتے ہیں، یہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں غیظ و غضب میں، اور تکلیف ہوتی ہے انہیں تمہیں خوش دیکھ کر، اور جب تم پریشان ہوتے ہو، جب تمہارے لوگ مرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچتا ہے، تو ان کو خوشی ہوتی ہے، یہ خوشی کرتے ہیں، فرح ہوتی ہے ان کے، فرحت قلبی اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے کہا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تمسسکم سیئۃ یفرحوا بها، یہ جب تم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو ان کو اس پر فرح ہوتی ہے، فرحت، یہ قرآن میں ہے یہ لفظ، اور یہ ایسے ہیں، یعنی یہ صرف ان کا مسئلہ وحی تک کا نہیں ہے کہ وحی ان کے پاس کیوں نہیں آئی یا ان کے کسی بڑے کے پاس نہیں آئی، بنی اسرائیل میں نبی کیوں نہیں آخری آیا۔ بندہ ان سے کوئی پوچھے کہ جب آئے تھے نبی تو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم تو ان کو قتل کرتے رہے ہو، ان کی نافرمانیاں کرتے رہے ہو، جن کو قتل نہیں بھی کیا تم تو ان کے دشمن ہو گئے تھے، تم تو ان کی جانوں کے در پہ ہو گئے تھے، تم نے ان کی توہین کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک کس نبی کو تم لوگوں نے عمل کیا؟ تورات پہ عمل کیا، شریعت موسوی پہ عمل کیا؟ نہیں عمل کیا، تم نے تو نبیوں کی اطاعت نہیں کی۔ تو اب کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ نبی کیوں نہیں آیا اور ہمارے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آ گیا؟ اب کیا تکلیف ہے؟ مسئلہ یہ کہ تمہارے دلوں میں نفرت ہے اور تم نہیں چاہتے کوئی خیر آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے یا مومنوں پر آئے، کیونکہ یہاں مومنوں کو خطاب ہو رہا تھا نا پہلے کہ بھئی رائنا کی جگہ انظرنا بولو، اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا، ان کو برداشت نہیں، اس پر بڑے غضبناک ہوتے، اوہو، ایک تو ان کی پکڑی گئی خباثت ایکسپوز ہو گئی، اور دوسرا ان کو اصل میں اندر سے تکلیف ہے کہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی خیر، کوئی اچھی چیز آسمانوں سے اترے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا وہ جیسے اللہ نے انہیں نبی چنا وہ، یا کوئی اچھی چیزیں اللہ کی طرف سے فیوز اور برکات وہ آنا، یہ سب ان کو برداشت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا، یہ میں نے آیت کھول لی سورہ آل عمران میں 118، 119، 120 ان آیات کو پڑھیں،
یہ میں نے اس مضمون کا آپ کو مختصراً بتایا. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں بہت بڑا. اور اللہ نے جب بتائی ان کے دلوں کی کنڈیشن کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، جب تمہیں اچھی چیزیں ملتی ہیں تو یہ دکھی ہوتے ہیں، غمناک ہوتے ہیں، اور جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، جب تمہارے جیسے بہن بھائی قتل و غارت ہوتی ہے، آسمانی مصیبتیں آفات آتی ہیں، ان میں بہت سے ہیں جن کو خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو فرحت قلبی ہوتی ہے. کوئی بات نہیں، اللہ نے کہا فکر نہ کرو، صبر کرو، تقوی پہ رہو، اس دین پہ چلتے رہو، اللہ کی کتاب پہ چلو، اس پہ عمل کرو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رسول اللہ نے اس کتاب پہ عمل کر کے دکھایا وہی سنت ہے. قرآن پہ ہی اصل میں عمل ہو رہا ہے، وہ کرتے رہو. تو ان کا یہ مکر، ان کا یہ فریب، ان کا یہ بغض، ان کی یہ عداوت، یہ نفرت تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر محیط ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو کچھ کریں اس پر اللہ تعالیٰ نے احاطہ ڈال رکھا ہے. یہ اللہ کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے، اللہ سے کچھ نہیں چھپا ہوا. لہٰذا وری ناٹ، بس یاد رکھنا، یہ یاد رکھو، یہ پریشان نہیں ہونا، مگر تب تم پریشان نہیں ہونا اگر تم اس دین پہ چل رہے ہو، اگر اللہ کی کتاب اور سنت رسول پہ چل رہے ہو جیسے رسول اللہ اور صحابہ نے اور اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا، تو پھر تم فکر نہ کرو. ان کا چاہنا نہ چاہنا تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھنا یہ تمہارے لیے کچھ خیر نہیں چاہتے، برا ہی چاہتے ہیں. ان کی اکثریت من اہل الکتاب، کتنا اللہ نے انصاف کیا کہ اللہ نے جنرلائز نہیں کیا سب کو کہ سارے کے سارے ایسے. دس از دا بیوٹی آف قرآن، دیٹس وائی وی نو، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہے کلام الرحمن. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.